الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج 4 جنوری بروز منگل ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ فارن فنڈنگ کیس پر جو ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اس پر اہم سماعت ہوئی ہے، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں آپ کے سامنے وہ فیکٹس رکھنے جا رہا ہوں جس کی بنیاد پر میڈیا آج سارا دن، میڈیا کے چند جو میڈیا گروپس ہیں وہ آج سارا دن جھوٹ بولتے رہے۔ اصل اس سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں کیا آیا ہے اور کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف سرخرو ہوئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دلوانے والوں کا خواب تھا وہ آج کیسے ٹوٹا ہے۔ اور شاید آپ میں سے کچھ وہ دوست جنہوں نے 2 سال پہلے میرا ایک ویڈیو اور ایک وی لاگ تھا، میں نے برسٹر علی ظفر صاحب کے ساتھ بھی اس کے اوپر وی لاگ کیا تھا، اور 2 سے 3 وی لاگز میں نے الگ سے کیے تھے اور فارن فنڈنگ کی ڈیفینیشن بتائی تھی کہ فارن فنڈنگ میں کون سی جو فنڈنگ ہے وہ آتی ہے، اور انٹرنیشنل لاء کے مطابق کیا جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیس ہے وہ فارن فنڈنگ کا ہے یا نہیں ہے۔ آج وہ جو سکروٹنی کمیٹی ہے اس کی رپورٹ نے آج وہ بات درست ثابت کی ہے، اور آج پاکستان تحریک انصاف فارن فنڈنگ میں سرخرو ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو معاملہ ہے ایریگولیرٹیز کا، اس کے اوپر جو چند چیزیں ہیں اس پر پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنی وضاحت دے دی ہے، جبکہ جو میڈیا کے چند چینلز پر جو غلط خبر چلائی گئی ہے، غلط اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز دی گئی ہے، اس کے اوپر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور آج اسد عمر پیش ہوئے تھے، ان کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے، اور آج چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں جو اہم سماعت ہوئی اس کا حوالہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مریم نواز، کیونکہ مریم نواز کے اوسان خطا ہو گئے ہیں اور مریم نواز کو اتنا بڑا دھچکا پہنچا ہے کہ آج وہی رپورٹ کارڈ میں بیٹھ کر مریم نواز پر جو ارشاد بھٹی نے جس طریقے سے مسلم لیگ نون کی تاریخی چترول کی ہے وہ واقعی قابل دید تھی، اور وہ دیکھنے اور سننے کے قابل تھی، اور یہ واقعی مریم نواز کی جو چیخیں نظر آ رہی ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ارشاد بھٹی کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا، آج ارشاد بھٹی نے اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ جو میڈیا تنظیمیں ہیں انہوں نے نہ صرف مسلم لیگ نون کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا ہے، بلکہ مسلم لیگ نون اور مریم نواز کے خلاف عدالتوں سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو معاملہ ہے اور جو یہ کیس ہے فارن فنڈنگ کا، اس پر جو آج سماعت ہوئی ہے چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں، 3 رکنی بینچ تھا الیکشن کمیشن کا جس نے سماعت کی۔ اس میں جو اکبر اسبابر درخواست گزار بھی موجود تھا پی ٹی آئی کی طرف سے، اسد عمر عامر کیانی پی ٹی آئی کے وکیل، شاہ خاور صاحب بھی عدالت میں موجود الیکشن کمیشن کے سامنے موجود تھے۔ پی ٹی آئی اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کے لیے قائم اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ پیش کی گئی۔ چیف الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیے کہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آ گئی ہے، جس پر اکبر اسبابر کے وکیل نے کہا کہ جب اسکروٹنی کمیٹی کے بعد ریکارڈ الیکشن کمیشن کے پاس آئے گا تو وہ بھی ہمیں فراہم کیا جائے۔ پی ٹی آئی کے وکیل شاہ خاور صاحب نے موقف اپنایا کہ یہ رپورٹ صرف فری کین کے لیے ہے، رپورٹ فری کین کو دے دی جائے اور اس رپورٹ کو اس وقت تک پبلک نہ کیا جائے جب تک ہمارا جو بیان ہے وہ آپ کے سامنے اور ہماری جو وضاحت ہے وہ نہ آ جائے۔ ممبر الیکشن کمیشن نے واضح کیا کہ یہ تو ان کیمرہ نہیں ہے، جس پر شاہ خاور کا کہنا تھا کہ ہم وضاحت جمع کرا دیں گے، اس کے بعد بے شک الیکشن کمیشن اس رپورٹ کو اوپن کر دے لیکن اس وقت تک خفیہ رکھا جائے۔ شاہ خاور نے دلائل میں کہا کہ دیگر جماعتوں کے اکاؤنٹس کی سکروٹنی کا عمل مکمل ہو جانے دیں، وہ رپورٹس بھی حتمی مراحل میں ہیں، اس کے بعد سب کو اکٹھے دیکھیے گا۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا کہ سب رپورٹس کو کیسے اکٹھا کر سکتے ہیں، رپورٹ کی کاپیاں تمام فریقین کو فراہم کریں۔ وکیل اکبر اسبابر نے کہا کہ جو ڈیٹا اور اکاؤنٹس الیکشن کمیشن نے خود حاصل کی ہے وہ بھی ہمیں نہیں بتایا گیا، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ کمیشن آرڈر پاس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے وہ کہے کہ فریقین رپورٹ کو پبلک کریں یا نہ کریں۔ وکیل اکبر اسبابر کا کہنا تھا کہ ہر کیس میں سب چیزیں پبلک ہوتی ہیں، جس کے جواب میں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن آرڈر کر دے کہ فریقین اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کو پبلک نہ کریں، جس پر الیکشن کمیشن نے واضح کیا کہ اوپن کورٹ میں ہم کیسے پابندی لگا سکتے ہیں رپورٹ کو پبلک نہ کرنے کے حوالے سے، اور عدالت نے سماعت 15 دنوں کے لیے ملتوی کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس میں
جو عدالت سے گزارش کی اور الیکشن کمیشن سے کہا کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف اور ان کی جو رپورٹس ہیں اسکروٹنی کمیٹی کی وہ بھی مکمل ہونے والی ہیں، اور جب وہ آ جائیں تو پھر یہ کیس اکٹھے چلایا جائے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تب تک اس رپورٹ کو پبلک نہ کیا جائے جب تک ہماری وضاحت نہ آ جائے۔ لیکن چیف الیکشن کمشنر نے ان کی اس بات کو مسترد کیا، اور جس کے بعد پھر اکبر ایس بابر کے پاس رپورٹ کی کاپی آ گئی، اس نے پھر میڈیا کو دے دی اور پھر یہ سارا معاملہ چلا۔ دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو رپورٹ سامنے آئی ہے، اور اس میں جو اہم چیز ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے، وہ ہے اس میں وہ غلط چیزیں جو آج میڈیا کے چند لوگ کہتے رہے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ تحریک انصاف نے جو تحریک انصاف کی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا، یہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کا معاملہ بن گیا ہے۔ سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ پبلک کر دی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف نے 33 کروڑ روپے ظاہر نہیں کیے، اور جبکہ میڈیا پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ تحریک انصاف نے 53 بینک اکاؤنٹ چھپائے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ جو اکبر ایس بابر نے غیر ملکی فنڈنگ کا الزام لگایا، جو سکروٹنی کمیٹی میں ثابت نہیں ہو سکا۔ سکروٹنی کمیٹی نے کہا ہے کہ فورن فنڈنگ کے حوالے سے کوئی بھی ثبوت نہیں ملا کہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی فورن فنڈنگ شامل ہے۔ معاملہ اب 5 برس میں 33 کروڑ روپے کو ظاہر کرنے یا نہ کرنے پر آ گیا ہے۔ ٹوٹل پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کیس بچا ہے وہ ہے 33 کروڑ روپے ظاہر کرنے یا نہ کرنے کا کیس ہے۔ اس کے علاوہ فورن فنڈنگ کا جو معاملہ ہے، ممنوعہ فنڈنگ، وہ سارے کا سارا اٹھا کر پھینک دیا ہے۔ اسکروٹنی کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ فورن فنڈنگ کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اکبر ایس بابر نے غیر ملکی جو فنڈنگ کا الزام لگایا، جو اسکروٹنی کمیٹی میں ثابت نہیں ہو سکا، اور اس وجہ سے اکبر ایس بابر اس معاملے میں ناکام ہو گئے، اور تحریک انصاف پارٹی فنڈنگ سے متعلق رپورٹ میں جو فورن فنڈنگ ہے وہ ثابت نہ ہو سکی۔ ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ جو کمیٹی کی رپورٹ میں بیرون ملک سے حاصل ہونے والے جو چندے یا فنڈز ہیں ان کو ممنوع قرار نہیں دیا گیا، ان کو بھی ممنوع قرار نہیں دیا گیا، اور فورن فنڈنگ میں بھی اس کو نہیں لایا گیا۔ یہ واضح اس کمیٹی کے جو فائنڈنگز ہیں یا یہ جو رپورٹس ہیں، اس میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں چیزوں کو، فورن فنڈنگ کو اور ممنوع فنڈنگ کو، دونوں کو پاکستان تحریک انصاف سے الگ کر دیا۔ میڈیا میں یہ غلط رپورٹ کیا گیا کہ تحریک انصاف کے 63 اکاؤنٹس تھے، جبکہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق 7 بینکوں میں کل 26 اکاؤنٹس تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اور پی ٹی آئی نے 2008 سے 2013 تک 77 میں سے 53 بینک اکاؤنٹ چھپائے۔ یہ میڈیا رپورٹ کرتا رہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے 77 میں سے 53 بینک اکاؤنٹ چھپائے، 31 کروڑ روپے کے فنڈز الیکشن کمیشن سے چھپائے، اور پی ٹی آئی اکاؤنٹس میں بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ یہ جو معاملہ ہے یہ الگ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان میں 2008 سے 2013 تک 9 مختلف کرنسیوں کے ذریعے فنڈز آئے، جو چندہ یا ڈونیشنز آئیں، اور یہ ڈونیشنز بینکنگ چینلز کے ذریعے آئیں، اور باقاعدہ اس کا جو ثبوت ہے وہ بھی اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے آیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس معاملے پر جو بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سارے کے سارے معاملے میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے، الیکشن کمیشن کو تمام جماعتوں کا جو معاملہ ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک لبیک پاکستان، جمعیت علماء اسلام ان سب کے اکاؤنٹس کا بھی حساب دیکھنا چاہیے۔ اور فارن فنڈنگ کی جو رپورٹ ہے، الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس کی رپورٹ پبلک کریں۔ ہم نے صدا کی کہ تینوں بڑی جماعتوں کی فارن فنڈنگ کی جو رپورٹ ہے اس کو اکٹھا پبلک کیا جائے، لیکن چیف الیکشن کمشنر نے یہ معاملہ ٹال دیا۔ فواد چودھری کا یہ کہنا تھا کہ ٹوٹل ہمارے 26 اکاؤنٹس تھے، جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے، 26 اکاؤنٹس تھے جو اس کمیٹی کی اس رپورٹ میں ہیں، جن میں سے 8 اکاؤنٹس فعال نہیں ہیں، اور 4 اکاؤنٹس سے اظہار لاتعلقی کی ہے جو ویلفیئر اکاؤنٹس ہیں، اور پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں وہ دنیا بھر سے فنڈز بھیجتے ہیں، اور لوگ صرف عمران خان پر اعتماد کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان سرخرو ہوئے ہیں، اور عمران خان کے حوالے سے یہ سارا معاملہ آیا۔ دوسری طرف مریم نواز نے جو کچھ کہا، اور مریم نواز کا جو آج کا جو بیانیہ تھا، اور جس طریقے سے جو ٹوکری کی باتیں، باسکٹس کی جو باتیں تھیں، وہ ساری کی ساری کھل کر سامنے آ گئیں۔ مریم نواز نے کہا اب آج کا دن ہے
جہاں ہر طرف شرم اور حیا کی باتیں ہو رہی ہیں اور شرم دلوائی جا رہی ہے، وہاں پر مریم نواز کہتی ہیں کہ دوسروں پر چور چور کے الزام لگانے والے کی جب اپنی تلاشی لی گئی تو اس کا بال بال چوری میں ڈوبا نکلا، دوسروں سے فنڈ کے نام پر مال ہتھیایا، پھر اسی کو عیاشی کے لیے استعمال کیا۔ اب اندازہ لگائیں، عیاشی کے لیے استعمال کیا اور چوری چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں عمران جیسا کرپٹ، جھوٹا اور سازشی حکمران کوئی آیا ہے؟ یہ سوالیہ نشان مریم نواز نے بنا کر، اس کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ شہزاد اکبر نے بڑا اچھا دیا ہے۔ شہزاد اکبر کہتے ہیں باجی چھوڑو فنڈنگ کو، یہ قصہ تو دو سال سے سن رہے ہیں، آج ذرا اپنی تازہ ترین آڈیو لیک پر بات کر لیتے ہیں، اس پر روشنی ڈالیں۔ کمال حیرت ہے، دوسروں کی آڈیو ویڈیو پریس کانفرنس میں چلانے والے آج ٹویٹ پر بھی جواب نہیں دے رہے۔ آپ نے لفافے سے ٹوکری تک خوب کمال دکھایا ہے، یہ کہنا تھا شہزاد اکبر کا۔ دوسری طرف جو ارشاد بھٹی ہے، ارشاد بھٹی نے ان سے جب پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی، اگر ہم غلط زبان استعمال کرتے ہیں، ہم اگر گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں تو پرویز رشید نے جو اپنے کنورسیشن میں جو بات کی ہے، ان کو شرم نہیں آتی۔ یہ کون سا انہوں نے بڑی اعلیٰ پائے کی اردو ادب کی باتیں کی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ان کا اپنا کردار یہ ہے کہ یہ گالیاں دیتے ہیں، ہم نے آج تک بیٹھ کر گالیاں نہیں دیں، لیکن ہم اگر ان کے خلاف بات کریں گے تو یہ اتنے بدتمیز اور غیر اخلاق لوگ ہیں، بد اخلاق لوگ ہیں کہ یہ ایسے ٹریٹ کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا امید رکھتے ہیں، کیا یہ دنیا کو بھاشن دیں گے، آزادی اظہار رائے کی باتیں کریں گے، جمہوریت کی باتیں کریں گے؟ ان کے چہرے سے جھوٹے نقاب اتر گئے ہیں اور ان کا جو چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ یہ سارے کا سارا فراڈ گروپ ہے اور یہ صرف اور صرف اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے، اور جب ان کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو یہ چیخ اٹھتے ہیں اور ان کو اور کوئی بات نہیں سوچتی۔ دوسری طرف سیکرٹری جنرل PFUJ، انہوں نے مریم نواز اور پرویز رشید کی مبینہ آڈیو سامنے آنے کے بعد نون لیگ کے خلاف عدالت جانے اور بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ PFUJ کے سیکرٹری جنرل رانا عظیم نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحافت کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ یہ جو نواز شریف کا دور تھا وہ امریت سے زیادہ سیاہ دور تھا۔ نواز شریف عدالت کے لیے عدالت جانے والے سینئر تجزیہ کاروں اور اینکرز پر افسوس ہے جو اس کی تقریر کو چلوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے۔ رانا عظیم نے کہا کہ پاورفل خاتون کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا مگر اختیارات وزیر اعظم سے لے کر وزیر اطلاعات تک کے تھے۔ انہوں نے کہا نون لیگ کا نہ صرف بائیکاٹ بلکہ احتساب بھی کریں گے۔ نون لیگ کے خلاف پہلے بھی ہم عدالت گئے، اب بھی جائیں گے اور ہم ان کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے۔ یہ بے نقاب ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔